اب دیکھیے اس مقام پر یہ بات میں ایک تشریح کے طور پر جو سینکڑوں کتابوں میں ہے پیش کر رہا ہوں. ایک ہے سمپل مرتد، ایک ہے ڈبل مرتد. سمپل مرتد صرف دین بدل گیا، لالچی تھا، کسی نے لالچ دیا، دین چھوڑ گیا، لیکن بک بک نہیں کی، دوسرے دین میں چلا گیا. اور ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف بک بک کی. مرتد وہ بھی ہے، مرتد یہ بھی ہے. اس مرتد کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے توبہ نہیں. اس میں ایک مثال ذہن میں رکھو، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ایک شخص مرتد ہوا اور ساتھ اس نے کسی مسلمان کو قتل بھی کیا ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب جو مرتد ہوا تھا کلمے سے داغ دھل گیا، واپس آ گیا ہے، اس وجہ سے قتل نہیں ہوگا. لیکن جو اس بدبخت نے کسی مسلمان کو شہید کیا ہے وہ خون تو معاف نہیں ہے، وہ تو باقی ہے جرم. لہذا اگرچہ کلمہ پڑھ جائے گا سر پھر بھی اترے گا. کس جرم میں؟ جو قاتل ہے مسلمان کا. اس کو ذہن میں رکھو. خدا را ایک طرف ہے ایک مسلمان کا قتل، میرے آقا علیہ السلام کی توہین تو لاکھوں قتلوں سے بڑا جرم ہے. کسی دیش میں خدا نخواستہ 1000 بندہ قتل ہو جائے، ٹھیس لگے گی سینے کو، مگر وہ نہیں جو سرکار کو کوئی گالی بکے تو ٹھیس لگتی ہے. اس واسطے جب وہ توہین کر کے مرتد ہوا ہے توہین کی وجہ سے، اب ایک تو اس نے دین چھوڑا ہے، دوسرا سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر اس نے حملہ کیا ہے. اس جرم میں کہ اس نے توہین کی ہے، اب اس کا کلمہ بھی معتبر نہیں، اب اس کا دین معتبر نہیں، توبہ معتبر نہیں، معافی معتبر نہیں. یہ سارے فقہا اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یقتل حد ولا توبۃ لہ. اتنا سبق تو یاد کرو، یقتل حد، یقتل حد. یہ وہی حد ہے جو کہتے حد ہو گئی، وہی حد ہے عربی زبان میں جو شرعی حکم ہے. یقتل حد ولا توبۃ لہ، ولا توبۃ لہ، ولا توبۃ لہ. اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ بالکل قبول نہیں ہے. اب اس بات کو مزید اس وقت ہم آگے بڑھاتے ہیں تو وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو سیف جلی دکھا رہا تھا، سیف جلی وہ بھی چونکہ اس ایریے کی بات ہو رہی ہے جہاں پارلیمنٹ نے 295 کو منظور کیا، تو خواجہ ہاشم ٹھٹوی جس وقت اٹھے ٹھٹھا سے عرب والوں تک ان کی بات پہنچی، انہوں نے ان کا نام جب عربی زبان میں لکھا تو کہنے لگے محمد ہاشم ابن عبد الغفور السندھی التتوی الحنفی. اب تتوی کی تتی بات، حقیقی بات، ٹھٹوی کی بات، اور یہ نہ سمجھنا کہ پنجابی کی نہیں آئی، پنجاب اسمبلی کے سامنے لیٹے ہوئے شاہ عنایت قادری کی پہلے آ گئی ہے. اچھا آج کل کی بات نہیں، 1104 ہجری میں امام ہاشم ٹھٹوی کی ولادت ہے. 1104 ہجری میں، 1104 ہجری میں صدیوں پہلے لکھ دیا تھا اس سرزمین کا نصاب. پوری کتاب ناموس رسالت پہ عربی میں لکھی، کویت سے چھپی. یہ میں تمہارے سامنے تمہاری سرزمین کا تحفہ پیش کر رہا ہوں. حضرت شاہ عنایت قادری نے کیا کہا کہ بات چڑی تو کہاں تک پہنچی. حضرت خواجہ ہاشم ٹھٹوی کے انداز دیکھیے. آپ نے جس وقت اس موضوع کو چھیڑا تو فرمانے لگے، یہ السیف الجلی کا صفحہ نمبر 132 ہے اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر 133 ہے. اب میں صرف عبارت پڑھوں گا، ترجمہ بار بار آپ سن چکے ہو، آپ کو پتہ خود بھی چل جائے گا، چونکہ اس عربی میں آدھے لفظ تمہارے اردو اور پنجابی کے ہیں اور پھر بیان بھی کر چکا ہوں. یہ ہے السیف الجلی. کرو علی علی. السیف الجلی. اس کے اندر یہ لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں البحر المحیط میں علامہ امام علام الہدا نے لکھا ہے، من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آبہ فی امور دینہ او فی شخص
او فی وصف من اوصاف ذاتہ سواء کان الشاتم مثلا من ائمہ او غیرہ سواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا سواء کان الشتم او الاہانۃ او العیب صادرا عنہ عمدا او قصدا او سہوا او غفلتا او ہزلا فقد کفر خلودا. فرمایا دائمی طور پر وہ کافر ہو گیا جس نے اشارتاً کنایتاً ارادتاً ہزلاً مذاقاً سنجیدگی سے جیسے بھی اس نے توہین کی. تو پھر فقد کفر خلودا بحیث ان تابا لم تقبل توبۃ ابدا. اگر وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول. سارے بولو توبہ قبول. اب اتنی دلیلیں دے دی ہیں توبہ قبول نہیں ہے. اور ساتھ یہ کہا لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ بادشاہوں کے نزدیک نہ اللہ کے نزدیک. اور اس کا حکم اجماع کے ساتھ بیان کیا. فرما حکمہ القتل، اس کا حکم قتل ہے. وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَإِعْدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدُّنْیَوِیَّہ، اگر اس کو قتل کریں تو امریکہ ایڈ بند کر دے، اگر اس کو قتل کریں تو انٹرنیشنل بینک سے ایڈ آنا بند ہو جائے، تجارت بند ہو جائے، سفارت خانے بند ہو جائیں. ہاشم ٹھٹوی نے کہا توہین بند ہونی چاہیے، باقی جو کچھ بند ہوتا ہے ہو جائے. یہ الفاظ کہ گستاخ زندہ نہیں رہے گا، حکمران مداہنت نہ کرے، اگر دینی فوائد مرتے ہیں تو مر جائیں، گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے. اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا، کہتے ہیں اجناس ناطفی میں ہے. لوگ کہتے ہیں آج کل کے مفتیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ توبہ قبول نہیں. اجناس ناطفی کا پتہ ہے کس زمانے کی ہے؟ امام ناطفی حنفیوں کے پیشوا، جن کی تاریخ وفات 446 ہجری ہے. کیا یہ متقدمین والے کوئی نہیں؟ اجناس ناطفی ان کا کتاب کا نام ہے. امام ناطفی نے یہ لکھا اور ہاشم ٹھٹوی نے روایت کر دیا اپنے زمانے میں. اور بات وہی نکلے گی جو شاہ نیت قادری نے لکھی. کیا لفظ ہیں؟ کہتے ہیں اجناس ناطفی میں ہے کہ مرتد کی توبہ تو قبول ہے، لیکن اما اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دی، اور واحد من الانبیاء، یا کسی بھی نبی کو گالی دی، فَيُقْتَلُ حَدًّا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ. اب بولتے تو رہو، لفظ ایک ہی ہے. فَيُقْتَلُ حد کر دیتی، فَيُقْتَلُ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ، اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے. آگے فرمایا کہ جیسے حد قذف نہیں ساقط ہوتی تو حد توہین بھی ساقط نہیں ہوگی. یہ بتاؤ ہاشم ٹھٹوی، یہ مذہب کس کا ہے؟ شافعی تو کہتے ہیں، مالکی تو کہتے ہیں، حنبلی تو کہتے ہیں یہ جو توبہ قبول نہیں گستاخ کی، لا تقبل توبۃ ابدا ویقتل حدا ولا توبۃ له اصلا، یہ مذہب کس کا ہے؟ ہاشم ٹھٹوی نے کئی صدیوں پہلے یہ کہا، یہ لکھا ہے. کہتے ہیں ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گستاخ نبی کی ایک صدا، گستاخ نبی کی ایک صدا، لبیک 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 لبیک. محتشم سامعین حضرات، یہ لفظ بھی آپ کو بالآخر زبانی یاد کر ہی لینے چاہیے. علماء نے تو کر لیے ہوں گے، عوام بھی، کہ یہ جو کچھ 295 سی ہے یہ کیا ہے؟ ھذا مذہب ابی بکر الصدیق. ھذا بولو، ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم.
ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. تو یہ مذہب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا. سارے سنیوں کے یہ پیشوا ہیں اور ہمارا تو خصوصی کوٹا ہے ان دونوں ناموں کے ساتھ. ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. ہم کیوں نہ کروڑوں سلام کریں ان کو کہ آج جس وقت لوگوں نے دھاندلی کرنا چاہی ناموس رسالت کے مسئلے پر، ہمارا ہاتھ ان بزرگوں نے پکڑ لیا. وہ حوالے ملے جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے، اور اگر اپنے طور پر ڈھونڈنے لگتے تو شاید مہینے لگتے. مگر اتفاق ایسا بھی ہوا کہ اگر 10 جلدوں کی کتاب ہے تو کھولا ہی وہاں سے ہے جہاں سامنے لکھا تھا ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. ھذا محتشم سامعین حضرات، یہ مقالے کی تمہید آ گئی ہے. اس پر آگے ابھی دلائل ہم نے پیش کرنے ہیں. ہمارے اعلامیہ کی ایک شق میں نے قبلہ میاں صاحب کی آمد تک ملتوی کی تھی کیونکہ اس کا تعلق خصوصی دعا سے ہے. ابھی میاں صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں وہ دعا ہوگی، یعنی اختتامی دعا نہیں، یہ اعلامیہ والی دعا، اختتامیہ والی دعا نہیں، اعلامیہ والی. تو اس کے بعد پھر یہ اگلا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. چونکہ تمہید کے مطابق جتنا ٹائم لگا ہے اختتام تک سلسلہ کافی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ حوالے تو پیش کر دوں. ابھی اس دائیں بائیں کافی کتابیں جو بہت دیر سے ایک ایک کر کے حوالہ کیا اکٹھا اور اصل ماخذ اکٹھے کیے وہ پیش کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ درگاہ جی شاہ نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ پر بہت سے زائرین شہید ہو گئے اور کنٹرول لائن پر روزانہ بھارتی جارحیت سے بہت سے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، شہری شہید ہو رہے ہیں. ان کی ارواح کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے اور مفتی محمد اشرف القادری صاحب اور پیر محمد افضل قادری صاحب کی والدہ محترمہ کے اصالہ ثواب کے لیے، اور بالخصوص آج جو یوم رضا ہے تو مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی روح مقدس کے لیے، اور بالخصوص وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے، اور داتا گنج بخش اجویری جنہوں نے بر صغیر کے مزاج کو کلمہ پڑھایا، ان کی عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے. چونکہ ان کی روح کو امام فضلہ خیر آبادی اور دیگر بزرگوں کی ارواح کو اصالہ ثواب کے لیے 1 بار الحمد شریف 3 بار قرآن شریف پڑھ کے قبلہ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی مجددی کے ملک کریں آپ دعا فرماتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہم نے اعلامیہ میں پہلے ذکر کیا کہ یہ جو جتنی بیداری ہے یہ چلی تو وہاں سے ہے صفہ سے، مگر آج جو تجلی ہے چمک ممتاز حسین قادری شہید کی موجود ہے، ان کی روح کو بھی اصالہ ثواب کیا جائے. مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب کے والدین کے اصالہ ثواب کے لیے بھی، میری والدہ محترمہ مرحومہ کے اصالہ ثواب کے لیے بھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. مالک ارض و سما جو کلام پاک بھی اصالہ ثواب کی نیت سے تمام احباب نے پڑھا قبول فرما. آمین.
اور اس کلام پاک کا ثواب ہدیتاً تحفتاً ہم سب اپنے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ